اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 49، آیت نمبر 50۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا، یعنی جس کو چاہتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کو صرف بیٹے دیے۔ نمبر 2، وہ جن کو صرف بیٹیاں دی۔ نمبر 3، وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی۔ اور نمبر 4، وہ جن کو بیٹا نہ بیٹی۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں۔ نمبر 2، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے پیٹ سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے۔ نمبر 4، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا کیا، ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں۔ فسبحان اللہ العلیم القدیر، فسبحان اللہ العلیم القدیر، کتنی بڑی قدرت والا ہے اللہ۔ یہ ساری تفصیل میں نے ابن کثیر سے لی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت کو خوب بولو، خوب اس کے مذاکرے کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حملته أمه
کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پیارے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں ہے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ اس مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی وضع حمل کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولویت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی اب پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا باپ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اوزعنی بمعنی الہمنی ہے، یعنی مجھے توفیق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی 40 سال کی عمر کے بعد یہ دعا مردوں اور عورتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جتنے بھی مرد اور عورتیں سن رہے ہیں، خاص طور سے 40 سال کے اوپر والے، انہیں یہ دعا روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ 26 پارے میں ہے، اس وقت تو میں امیج بنا یہ بھیجوں گا نہیں، وہ جو ترتیب چل رہی ہے ہماری یہ باقی رہنے والی نیکیاں، اس میں انشاءاللہ امیجز آ جائے گا، اس کا بہت اہتمام کریں۔ علماء نے لکھا ہے یہ دعا پڑھنے سے اولاد دیندار بنتی ہے اور ماں باپ کا بھی حق ادا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا کہا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 17۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے تنگ آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ۔ وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں نیک اولاد کا تذکرہ تھا، یہ نافرمان اولاد کا تذکرہ ہے۔ مذکورہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی۔ اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے۔ اف لکما، افسوس ہے تم پر۔ اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد باپ کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے، جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے، ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔ اسی لیے یہ مضمون جو ایک نصیحت کرتا ہوں، 10 حج کر لیجئے، 10 مسجدیں بنا لیجئے۔ ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ جو اولاد اپنی والدین کی فرما بردار ہو وہ خدا کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کے برعکس نافرمان اولاد کا یہ حال ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو پہنچتے ہی بھول جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے بے شمار مصیبتیں اٹھا کر ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ کسی شخص کے سب سے زیادہ خیر خواہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ سراسر بے غرضانہ خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے صالح والدین کے مشوروں کا سب سے زیادہ لحاظ کرے۔ جو شخص اپنے صالح والدین کے مشوروں پر انہیں جھڑک دے اور اپنی اس روش سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہایت سنگدل انسان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ دونوں تذکرے آ گئے، نیک اولاد کا تذکرہ یہ گزشتہ کل گزر گیا اور نافرمان اولاد کا تذکرہ یہاں پر آ گیا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ ماں باپ کو کے چہرے کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن میں پڑھوائی گئی ہے دعا، پھر سے پڑھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پیارے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، میری پرورش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد اس کے فرائض کی ادائیگی پر قائم رہنا ہے۔ ثم استقاموا علی اداء فرائضہ، دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں، ایمان ایک مقدس عہد ہے، زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایک روش آدمی کے عہد ایمان کے مطابق ہوتی ہے اور ایک روش اس کے عہد ایمان کے غیر مطابق ہوتی ہے۔ ایسے مواقع پر جس شخص نے اپنے عہد ایمان کے مطابق عمل کیا اس نے استقامت دکھائی، اور جو شخص اپنے عہد ایمان کے مطابق عمل نہ کر سکا وہ استقامت دکھانے میں ناکام رہا۔ استقامت کا ثبوت نہ دینے والے لوگ ظالم لوگ ہیں، ان کا دعوی ایمان انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جن لوگوں نے استقامت کا ثبوت دیا وہی لوگ ہیں جو جنت کے ابدی باغوں میں بسائے جائیں گے۔ یہ مختصر میں نے تشریح کر دی، اس لیے فاستقم کما امرت کہا گیا، جیسا کہا گیا ہے آپ جم جائیے اس پر، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہیے۔ لیکن یہ چیز کب ہوگی؟ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے اور پھر کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما اور یقین صادق سچا یقین عطا فرما۔ بس میں جس جگہ سے سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں یہ بہت ٹھنڈی ہے، بہت زیادہ، میں یہاں ایک دعا کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہیں، اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ہم کو تیرا ایسا قرب دے
کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، آیت نمبر 25۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے، یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا گنہگاروں کے گروہ کو، گنہگاروں کی جماعت کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی تشریح سنیے۔ قوم عاد، قوم ہود، یہ ساری کی ساری تفصیلیں ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی، اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کے ہر چیز کو تباہ کر گئی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی بارش ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب ہوا خوب تیز چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں مانگتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لیتے تھے۔ یہ روایت
صحیح مسلم میں ہے۔ نصیحت کی بات یہ ہے، عذاب کے بادل کو آج کے لوگ بارش کا بادل سمجھے، وہ اس کی حقیقت کو صرف اس وقت سمجھ سکے جبکہ عذاب کی آندھی نے ان کی بستیوں میں داخل ہو کر ان کو بالکل کھنڈر بنا دیا۔ انسان اتنا ظالم ہے کہ ایک لمحہ پہلے تک بھی حق کا اعتراف نہیں کرتا، وہ صرف اس وقت اعتراف کرتا ہے جبکہ اعتراف کرنے کا موقع اس سے چھین لیا گیا ہو۔ اس لیے بادل کو دیکھ کر صرف خوش نہیں ہونا، ٹینشن بھی لینا کہ کچھ پتہ نہیں اس بادل میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا وآخرتنا بالتقوی۔ یہ بھی دعاؤں میں آتا ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ اے اللہ مجھے اتنی دنیا دینا کہ میں تیرے دین پر برابر چل سکوں، میری مدد کر۔ دنیا نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا تو دین کا کام نہیں کر سکوں گا، اور تقوی کے ذریعے سے میری آخرت میں مدد فرمانا۔ اس کی تفصیل باقی رہنے والی نیکیوں میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 35۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ پس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو گویا کہ وہ دن کی گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ بلاغ، بس آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ حق کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ صبر دراصل اس کا نام ہے کہ مدعو کی ہدایت رسانیوں کو داعی ایک طرفہ طور پر نظر انداز کرے، وہ مدعو کے ضد اور انکار کے باوجود مسلسل اس کو دعوت پہنچاتا رہے۔ داعی اپنے مدعو کا ہر حال میں خیر خواہ بنا رہے، خواہ مدعو کی طرف سے اس کو کتنی ہی زیادہ ناخوشگواریوں کا تجربہ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ یہ یک طرفہ صبر اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر مدعو کے اوپر اللہ کی حجت تمام نہیں ہوتی۔ خدا کے تمام پیغمبروں نے ہر زمانے میں اسی طرح صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت حق کا کام کیا ہے۔ آئندہ بھی پیغمبروں کی نیابت میں جو لوگ دعوت حق کا کام کریں، ان کو اسی نمونے پر دعوت کے کام کو کرنا ہے۔ خدا کے یہاں، اللہ کے یہاں داعی کا مقام صرف انہی لوگوں کے لیے مقدر ہے جو یک طرفہ برداشت کا حوصلہ دکھا سکیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جھیلتے رہو اور چلتے رہو، جھیلتے رہو اور چلتے رہو۔ حالات آوے تو فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ پیارے نبی جی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ جھیلتے رہیے اور چلتے رہیے، اور
اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ مطلب کہ دعوت کا کام میں جھیلنا بہت ہے، سامنے والا نہیں مانے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کا کام زندہ مینڈکوں کے تولنے کے برابر ہے۔ زندہ مینڈکوں کو ہم نہیں تول سکتے، تولیں گے تو ایک پھدک کر یہاں جائے گا، ایک وہاں جائے گا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوت کے کام میں صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، جھیلنا پڑتا ہے سامنے والی کی طرف سے۔ اور اگر نامناسب حالات آویں آدمی برداشت کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے اور پڑھتا رہے۔ پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے، کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 38۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یعنی تم ٹھیک نہ چلے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ تشریح سن لیجئے، یعنی اللہ تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے، نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو، دوسرے تمہاری ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں، تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر رہو، تم دشمن پر غالب اور برتر رہو۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو، نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔ اور یہ جو جملہ کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس کی تشریح بھی سن لیجئے، بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے، اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی قوم ایرانی، یہ اس زمانے کا جو ایران تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سورہ ستارے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو
تو اس کو بھی فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے اور صحیح روایت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ٹھیک ٹھیک چلو، ٹھیک ٹھیک نہیں چلو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ غنی ہے، کہا کہ وہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ اللہ بہت بڑا غنی ہے، هو الغنی الحمید، بے نیاز ہے، غنی ہے، تعریف والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور ٹھیک ٹھیک چلنا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اے میرے پیارے اللہ، تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے تو ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور تیرے خزانے میں جتنا شر اور برائی اور مکروہ چیزیں ہیں ان سب سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جہاں سے میں سبق دے رہا ہوں بہت زبردست ٹھنڈی ہے، تہجد کا وقت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرما، اور انشاءاللہ امیجز باقی رہنے والی نیکیاں جو مضمون چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 25، آیت نمبر 26۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا نہایت حقیر پونجی ہے۔ اس کی تشریح میں بہت آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ جب بے ایمانوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے تو ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں، بہترین کاریں، بہترین بنگلے، بہترین حکومتوں کے نقشے، طاقت، یہ ساری مہیا ہے، تو برا گھر کہاں ہوا؟ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیاوی اسباب و رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت جس کو صرف وہی جانتا ہے اس کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے،
اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت اور مسرت نہیں۔ کیوں کہ یہ استدراج ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس لیے نصیحت کی بات ذہن میں رکھیے، ایسے لوگ خدا کے نزدیک لعنت زدہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمتوں میں حصے دار نہیں بنائے جائیں گے۔ انہوں نے خدا کی زمین کو گندا کیا، اس لیے وہ اسی قابل ہیں کہ آئندہ ان کو صرف گندے گھر میں جگہ ملے۔ دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ اب جس کو زیادہ ملا وہ احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کو کم ملا وہ احساس کمتری میں۔ مگر خدا کی نظر میں یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح رد عمل یہ ہے کہ زیادہ ملے تو آدمی خدا کا شکر گزار بنے، اور کم ملے تو وہ صبر اور قناعت کا طریقہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صابر شاکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، باقی دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے گا۔ تشریح سن لیجئے، یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے، اسی لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک نہایت قلیل حصے کا، یعنی صرف 2.5% کا، اور وہ بھی 1 سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر۔ علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندو کی مدد ہے اور خیر خواہی ہے، نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اور اگر ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر کرے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی،
یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنی دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دنیا کے فائدے اور دنیا کی رونقیں ہیں۔ آدمی جانتا ہے کہ وہ کون سا رویہ ہے جو آخرت میں اس کو کامیاب بنانے والا ہے، مگر وقت مصلحتوں کا خیال اس کے اوپر غالب آتا ہے اور وہ بے راہ روی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بے حد مہربان ہے۔ وہ کسی انسان سے اتنا بڑا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ اس کا بھرم کھل جائے اور اس کی چھپی ہوئی بشری کمزوریاں لوگوں کے سامنے آ جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ جان کے بارے میں جو احکامات، نماز کے بارے میں احکامات، زکوٰۃ کے بارے میں احکامات، صلہ رحمی کے بارے میں احکامات، سب کو لے کر ہمیں چلنا ہے، اور اسی کا نام دنیا کا پل صراط ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے سارے حکموں کا پورا کرنا یہ دنیا کا پل صراط ہے۔ یہاں آدمی پار اتر گیا تو آخرت کے پل صراط پر بھی پار اتر جاوے گا۔ یہ مثال دے کے سمجھاتے تھے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی۔ اے میرے پیارے اللہ، ہر اس کام سے تو میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کر دے۔ اس لیے کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے آدمی کی رسوائی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو یہ جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقیم، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔
اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ جناتوں کے اسلام لانے کا قصہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعہ کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری میں بھی بعض باتوں کا تذکرہ ہے۔ بعض دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی دعوت پر ان کے یہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جناتوں کا وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ فتح الباری، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھ لیا جائے۔ اور ایک اہم نصیحت عرض کرتا ہوں، اللہ کے داعی کی بات کو رد کرنا گویا خدا کے منصوبہ کو رد کرنا ہے، مگر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خدا کے منصوبہ کو رد کر سکے۔ اس لیے ایسی کوشش کرنے والے کا انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود رد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ ہے کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یعنی ان سے بہت زیادہ قوت اور طاقت اور اسباب و تعداد والے لوگوں کو اسی جرم پر ہم تہو بالا کر چکے ہیں، جنہوں نے شہروں میں اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں، زمین میں خوب فساد کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، ہمارے عذاب کو دیکھ کر بچنے کی جگہ تلاش کرنے لگے،
مگر یہ کوشش بالکل بے سود تھی۔ خدا کی قضا اور قدر اور اس کی پکڑ دھکڑ سے کون بچ سکتا تھا؟ بس تم بھی یاد رکھو کہ جس وقت میرا عذاب آ گیا بغلے جھانکتے رہ جاؤ گے اور بھوسی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے۔ ہر عقل مند کے لیے اس میں کافی عبرت ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی ہو جو سمجھداری کے ساتھ کان لگائے وہ بھی اس میں بہت کچھ پا سکتا ہے۔ یعنی دل کو حاضر کر کے کانوں سے سنے۔ یہ آج کے جتنے چودھری ہیں یہ بھی اگر اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو یہ جمیں گے، اور اگر اللہ کے احکامات کو توڑا تو اللہ ان کو بھی بھوسی کی طرح اڑا دے گا۔ قومیں ابھرتی ہیں اور عروج کو پہنچ جاتی ہیں، مگر جب وہ اپنے بدعمالی کے نتیجے میں خدا کی زد میں آتی ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ زمین میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکیں۔ تاریخ کے ان واقعات میں زبردست نصیحت ہے، مگر نصیحت وہ شخص لے گا جس کے اندر یا تو سوچنے کی صلاحیت زندہ ہو کہ وہ خود واقعات کے خاموش پیغام کو اخذ کر سکے، یا اس کے اندر سننے کی صلاحیت زندہ ہو کہ جب اس کو بتایا جائے تو وہ اس کے اندرون تک بلا روک ٹوک پہنچ سکے۔ یعنی جتنے بھی چودھری دنیا میں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری یہ حالت چلتی رہے گی، نہ، بہت قوموں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے، قوموں کو ابھارا بھی ہے، عرش پر بھی پہنچایا ہے، اور پھر اللہ نے ان کو زمین پر پچھاڑا بھی ہے۔ وہ ہر حال میں قادر مطلق ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر اور یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں جب پڑھتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، پڑھ لیجئے، وقت پر انشاءاللہ باقی رہنے والی نیکی میں اس کا امیجز آ جائے گا۔ پڑھیے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک، یا بار، یا رحیم، اے میرے پیارے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری سزاؤں کے ڈراوے سے ڈرتے ہیں اور تیری نعمتوں کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ حضرت قتادہ ان آیاتوں کو سن کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اسے پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اس میں جو جملہ ہے، یا بار، یا رحیم، یا بار، یا رحیم، اس کے پڑھنے کے بعد بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت کے لیے یہ دعا قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تم جیسے بہت لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اسی طرح
ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مالک اور قادر کا قرب جنتیوں کو نصیب ہوگا، جو تمام چیزوں کا خالق ہے، سب کے اندازے مقرر کرنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ان پرہیزگار اللہ ترس لوگوں کی ایک ایک خواہش پوری کرے گا، ایک ایک چاہت عطا فرمائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عدل اور انصاف کرنے والے نیک کردار لوگ اللہ کے پاس نور کے منبروں پر رحمان کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ یہ عادل لوگ وہ ہیں جو اپنے احکام میں، اپنے اہل و عیال میں اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو، اس میں الہامی فرمان کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ عدل و انصاف سے ہی کام لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ اور اہم نصیحت کر رہا ہوں، موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں ہر ایک کو پوری آزادی حاصل ہے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آدمی مقعد کذب یعنی جھوٹی نشست پر بیٹھ کر نمایاں ہو سکے، وہ جھوٹ کی زمین پر عزت اور مرتبہ کا مقام حاصل کر لے، مگر آخرت میں کسی کے لیے ایسا ممکن نہ ہوگا۔ آخرت میں عزت اور کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو مقعد صدق سچی نشست پر بیٹھنے والے ہوں، جنہوں نے فی الواقع اپنے آپ کو سچ کی زمین پر کھڑا کیا ہو۔ آخرت میں خدا کی قدرت کامل کا ظہور اس بات کی ضمانت بن جائے گا کہ وہاں مقعد صدق کے سوا کسی اور مقعد پر بیٹھنا کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ دنیا کے اندر جھوٹی باتیں پھیلا کر بھی آدمی عزت حاصل کر سکتا ہے، جھوٹی زمین پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں بہت دکانیں لگی ہوئی ہیں، 100% جھوٹ، 100% دھوکہ، 100% غبن، اور بہت عزت مل رہی ہے۔ یہ خدا کے عذاب کا یہ آدمی شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے جھوٹی زمین پر مت بیٹھیے، سچے زمین پر بیٹھیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ باقی رہنے والی نیکیاں جو مضمون چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ یہ دعا آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور سچی زمین پر کھڑا رہنے والا اللہ ہم سب کو بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 16۔ قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، کہیے کہ
کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے مددگار بنا رکھے ہیں جو خود اپنے ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک ٹھہرائے ہیں؟ انہوں نے بھی پیدا کیا جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ پھر سے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اس کا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ اب اس کی مختصر تشریح سن لیجئے۔ یعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح موحد اور بے ایمان، مومن اور بے ایمان برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ موحد کا دل، مومن حقیقی کا دل توحید کی بصیرت سے معمور ہے، جبکہ بے ایمان اس سے محروم ہے۔ مومن کامل کی آنکھیں ہیں، وہ توحید کا نور دیکھتا ہے، اور بے ایمان کو یہ نور توحید نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے۔ اسی طرح جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طریقے پر ایک اللہ کا پجاری، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کو پکارنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے، اور ایک بے ایمان جو جہالت اور توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ عام دعوت ہے۔ خدا کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس کے آگے جھک جائے۔ یہی جھکنا تمام کائنات کا دین ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز خدا کے حکم کے آگے کامل طور پر جھکی ہوئی ہے۔ وسیع کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات ایک ہی آفاقی قانون میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خالق اور مالک ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسے ایک اللہ کی بڑائی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔